22 رجب 22 رجب کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ کنڈوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ 22 رجب کے کنڈوں کا اہتمام بھی برے صغیر میں عام ہے۔ 22 رجب کو کنڈے بھرنا بطور رسم رواج پا چکا ہے، یعنی اس کا رواج عام ہو چکا ہے۔ اس رسم میں کسی منت کے پورا ہونے پر حلوہ پوری اور کھیر وغیرہ پکائی جاتی ہے۔ تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس رسم کی ابتدا 1906 یعنی 1906 میں امیر مینائی کے خاندان سے ہوئی، جو ہندوستان کے شہر سے تعلق رکھتا تھا۔ اس رسم کا مقصد امام جعفر کی روح کو ایصال ثواب تھا، حالانکہ اس بات کا تعین نہیں ہو سکا کہ مذکورہ امام کی پیدائش یا وفات ماہ رجب میں ہوئی تھی۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ واقعی امام جعفر اس مہینے میں پیدا ہوئے یا ان کی وفات ہوئی، لیکن اس رسم کو، جو کہ تقریباً 100 سال پہلے شروع ہوئی، امام جعفر سے منسوب کر دیا گیا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، یہ چیز اصل دین میں نہیں۔ اسلام میں کسی بھی برگزیدہ شخصیت کی پیدائش کے دن خوشی منانے یا خصوصی صدقہ و خیرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی کسی بھی انسان کے حوالے سے کوئی دن منانا اسلامی روایت نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام میں کسی بھی برگزیدہ شخصیت کی پیدائش کے دن خوشی منانے یا خصوصی صدقہ و خیرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علاوہ ازیں کنڈوں کا نہ قرآن و سنت میں ذکر ہے، نہ ہی صحابہ کرام، تابعین یا تبع تابعین کے زمانے میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، یعنی ان لوگوں کے ہاں اس کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ تو جو چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں، اس کے کرنے پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں۔ اور اگر ہم بعد میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرتے ہیں اور اجر و ثواب کی نیت سے کرتے ہیں تو وہ بدعت میں شمار ہوگا، اس کے فائدے کی بجائے گناہ ہوگا۔ لہٰذا ایسی چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اصل دین کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں واضح ہونا چاہیے کہ اصل دین کیا ہے۔ اصل دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا، یعنی دین اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری، اس کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا نام ہے۔ ارشاد ربانی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، المائدہ 3۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ لہذا کوئی بھی ایسا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا اور نہ ہی اس کا حکم دیا، اسے دین کا حصہ سمجھتے ہوئے ادا کرنا اور پھر اس پر اجر و ثواب کی توقع رکھنا بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، بے شک ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ بدعتی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ بدعت ترک نہیں کرتا۔ یہ صحیح حدیث ہے ترغیب و ترہیب کی، یعنی ایسے شخص کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی جو ان چیزوں کو چھوڑتا نہیں جو دین کے نام پر اس نے خود ایجاد کر لی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نے ایجاد کی اور وہ ان کی پیروی اور پابندی کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے حوض پر تم سے پہلے موجود ہوں گا اور تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے، پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا، تو میں کہوں گا کہ اے میرے رب، یہ میرے ساتھی ہیں۔ لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی شخص دین میں نئے طریقے ایجاد کرتا ہے اور ان کی پابندی کرتا ہے اور ان کو فرض کے درجے پر لے آتا ہے، تو قیامت کے دن ایسے شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی نصیب نہ ہوگا اور آپ اس شخص سے خفا ہوں گے کیونکہ اس نے دین کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ لہٰذا ایسے تمام طریقوں اور کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے جو دین کے نام پر آپ کے بعد ایجاد کر لیے گئے ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، صحیح بخاری۔ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے، یعنی ریجیکٹڈ ہے، قابل قبول نہیں۔